بس لوگوں کو یہ چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کتابوں میں پڑھنے کی وجہ سے کہ بھائی کسی کے مکان گر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مر جائے گا، یا کسی شادی شدہ عورت نے اپنے آپ کو خواب میں دلہن بنے ہوئے دیکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مر جائے گی۔ لیکن ایسا ہے نہیں، بہت ساری چیزیں شرائط کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ظہور الہی، پیرس، فرانس۔ آپ کی لائیو ٹرانسمیشن نے روحانیت کی عظیم شاہراہ پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں سے منزل صاف صاف نظر آتی ہے مجھے، جیسے گمراہ، جاہل اور سست ترین کو کہاں پہنچا دیا۔ بس من ہی من میں سرکار کی تعریفیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مناسب الفاظ تو نہیں ملتے مجھے، بس پارس کہنے کو دل کرتا ہے۔ ہنسی مذاق میں اتنی عظیم تعلیم پر طرز تخاطب صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ آپ روحانیت کو اس سہل طریقے سے پیش فرما رہے ہیں، اپنے کانوں پر اعتبار نہیں آتا۔ اتنے دقیق اسرار و رموز سطحی ذہن رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے، یہ میں آپ کی کرامت ہی کہہ سکتا ہوں۔ ایک سوال پیش کیا ہے، بہت لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں جن کا نتیجہ کچھ دیر بعد ظاہر ہوتا ہے۔ خواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے مجھے یا کس چیز یا ایک شخص سے فائدہ یا نقصان ہوگا۔ ایسے ادھورے خواب کا کیا فائدہ؟ آپ کی بارگاہ سے جواب کا طالب۔ کبھی کبھی جو خواب ہمیں آتے ہیں وہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی روحانی طاقت رکھی ہے، اس روحانی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں روحانیت اختیار کرنی چاہیے۔ اور خواب جو ہیں، کچھ خواب تو سچے ہوتے ہیں، کچھ، اور بہت سارے خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خواب جو ہے وہ ہماری سوچوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اب آپ کے خواب میں آنے کی طاقت شیطان کو بھی حاصل ہے، آپ کے خوابوں میں آنے کی طاقت فرشتوں کو بھی ہے، آپ کے خوابوں میں آنے کی طاقت مرشد کو بھی ہے۔ زیادہ تر جو خواب ہیں سچے وہ مرشد کی طرف سے آتے ہیں، لیکن کس مرشد کی طرف سے آتے ہیں، کس مرید کو آتے ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ خوابوں کو ایک میڈیم کے طور پر روحانیت میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک وسیلہ، ایک واسطہ، پیغام رسانی کا ذریعہ ہے، یعنی یہ ایک میسیجنگ سروس ہے۔ اچھا، اب روحانیت میں مرشد خوابوں کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے تو کیوں؟ نفس پر الہام کیوں نہیں کر رہا؟ قلب پر الہام کیوں نہیں کر رہا؟ مرشد نفس کے اوپر بھی الہام کرتا ہے، جب آپ کو گناہوں سے روکنا ہوتا ہے تو نفس کے اوپر الہام کرتا ہے نا، تبھی تو آپ کا نفس الہامہ کہلاتا ہے۔ قلب کے اوپر القاء آتا ہے مرشد کی طرف سے، الہام آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور خواب بھی ایک پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ تو اگر آپ مرشد والے ہیں اور پھر خواب کے ذریعے مرشد مخاطب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کا مرشد وہ کوئی اتنے بڑے پیمانے پر روحانیت نہیں جانتے۔ اگر مرشد نے آپ کو روحانیت سکھائی ہوتی پراپر تو پھر قلب کے القاء کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی۔ خواب جو ہے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، خواب جب کوئی بہت لمبا چوڑا پیغام ہو اور پھر اس کی تصدیق کے لیے مرشد سے پوچھیں کہ یہ سچا تھا جھوٹا تھا، مرشد کہے سچا تھا تو بات پوری ہو جاتی ہے۔ خواب جو ہیں خصوصی طور پر نبیوں کے لیے استعمال کیے گئے۔ جو نبی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے، ان کے 100 میں سے 100 خواب سچے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ اب ان انبیاء اکرام میں کچھ خاص مرسلین بھی گزرے ہیں کہ جن کو باطنی تعلیم دی گئی، لیکن سارے انبیاء تو ایسے نہیں تھے نا، لہٰذا اللہ نے سارے انبیاء کے لیے تعلیم اور تربیت کا ذریعہ خواب کو بنایا تاکہ اس میں وہ بھی کور ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ کسی اور روحانی ذریعے کے ذریعے گفتگو اور کلام کر سکتا ہے، اور وہ بھی جن کے پاس باطنی ذریعہ کلام کا نہیں ہے۔
تو مینلی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کی جو تربیت فرمائی ہے وہ خوابوں کے ذریعے، اس کے بعد اولیاء اللہ کی تربیت، یعنی لوگوں کی تربیت جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھا تھا اور اس دور میں کوئی کامل ذات نہیں آیا، ذمہ داری تو اللہ کی ہے مرشد ملائے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو گمراہ کروں ہرگز نہ پائے گا کوئی ولی مرشد۔ تو مرشد سے ملانا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ویسے تو بہت سے بزرگوں نے کہا جی ہم مرشد ڈھونڈتے رہے 40 سال تک، نہیں ملا۔ کیسے ملتا ہے؟ اللہ جب ملائے گا تو ملے گا نا، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ ازلی مومن ہیں تو آپ کو مرشد سے ملائے، اللہ کی ذمہ ہے، اور آپ کے زمانے میں کوئی ولی کامل ہے نہیں، تو پھر وہ اللہ کا حکم ہوگا اور پچھلے وقتوں سے کسی ولی کو خواب کے اندر بھیجے گا آپ کہ جاؤ خواب میں اس کو بیعت کرو، اس کو فیض دو۔ تو اللہ نے خوابوں سے بڑا کام لیا ہے۔ اچھا، اب نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، 100 خواب آئے تو 100 کے 100 سچے ہیں، اور یہ قانون بنایا کہ جو ولایت ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو اب ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے، تو اس قانون کے تحت ولی کے 100 میں سے 40 خواب سچے ہوتے ہیں، 40 الہام سچے ہوتے ہیں، 40 القاء سچے ہوتے ہیں، اور 100 میں سے اس کے 40 خواب سچے ہوں گے اور 60 اس کے غلط ہوں گے۔ تو کون سا خواب اس کا صحیح ہے، کون سا غلط ہے، اس کی پہچان کے لیے ان کو باطنی علم دیا جاتا ہے ولیوں کو، جس کی وجہ سے وہ پہچان لیتے ہیں کہ بھائی یہ خواب سچا آیا ہے مجھے اور یہ خواب جھوٹا آیا ہے۔ لیکن عام جو آدمی ہے اس کے پاس نہ تو کوئی علم ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی یعنی قانونی بندش ہے کہ بھائی اس کو اتنے خواب آئے تو اس میں اتنے تو سچے ہوں گے ہی نہیں۔ عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ 100 خواب آئے ہیں تو ہو سکتا ہے 100 کے 100 ہی جھوٹے ہوں، اب اس میں کوئی ایک آدھ سچا بھی ہو جائے تو یہ اللہ کی شان ہے۔ تو عام آدمی نے اپنے خواب کی تصدیق اپنے مرشد سے کروانی ہے، اس کا خود کوئی مطلب اخذ نہیں کرنا، کیونکہ خواب بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے دیکھا غیبت کے بعد میں بڑا دل برداشتہ تھا، بڑا جو ہے تنہا محسوس کرتا تھا، تو میں غیبت کے بعد آسٹریلیا چلا گیا 2002 میں، اور میں نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں کھڑا ہوں اور اوپر سے جو ہے وہ ہمارا ایک ذاکر تھا ظفر حسین، اوپر سے وہ غلاظت فضلہ جو نہیں ہوتا ہے وہ غلاظت اوپر سے پھینک رہا ہے کعبے کے اوپر، اور میں وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں اپنے ہاتھ یوں کر لیتا ہوں تاکہ خانہ کعبہ کے اوپر وہ غلاظت نہ گرے، تو وہ ساری غلاظت مجھ پہ گرتی ہے، وہ خانہ کعبہ کے اوپر نہیں گرتی۔ اب یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ بعد میں تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ خانہ کعبہ سے مراد یہاں لوگوں کا دل ہے، اور غلاظت سے مراد یہ ہے کہ چکنی چربی باتوں کے آڑ میں، روحانیت کی خوبصورت باتوں کی آڑ میں وہ غلاظت یعنی گمراہی اور شیطانی جو سوچ ہے وہ اس کے وسوسے لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، یہ اس سے مراد ہوا۔ خواب میں بس لوگوں کو یہ چھوٹا چھوٹا جو ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کتابوں میں پڑھنے کی وجہ سے کہ بھائی کسی کے مکان گر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مر جائے گا، یا کسی شادی شدہ عورت نے اپنے آپ کو خواب میں دلہن بنے ہوئے دیکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مر جائے گی۔ لیکن ایسا ہے نہیں، بہت ساری چیزیں شرائط کا پورا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ سچویشن کیا ہے۔ یعنی آپ خواب میں دیکھیں کہ ایک بڑی حسین خوبصورت عورت جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ سے پیار کرتی ہے اور آپ اس کو دھتکار کے بھیج دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے دنیا سے منہ موڑ لیا ہے۔ خوبصورت عورت خواب میں نظر آئے تو اس سے مراد دنیا ہوتا ہے۔ خوبصورت عورت اگر آپ کے اوپر پھول کی پتیاں پھینک رہی ہے تو اس کا مطلب ہے
کہ آپ کسی زنا میں ملوث ہونے والے ہیں. کوئی اگر پھول کی پتیاں عورت پھینک رہی ہے، آپ تو خوش ہو جائیں گے خواب دیکھ کے، ارے یار ایسا خواب آیا مجھے، پھول کی پتیاں پھینک رہی تھی ایک عورت. یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. خوابوں کے اوپر کبھی آپ طبع آزمائی نہ کریں. آپ نے خواب لکھ کے بھیج دیں، مجھ سے پوچھ لیں، مجھے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو میں بتا دوں گا، اور نہیں آئے گا تو پھر میں کہوں گا جی اللہ خیر کرے گا.